جلدی کرو نینسی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مایا نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی دوست کا ہاتھ کھینچا۔ ریلیکس مایا، ہم ابھی تو پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترے ہیں، مجھے کم از کم ایک ریل تو بنانے دو، میرے فالوورز ویٹ کر رہے ہیں۔ نینسی نے اپنا کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ہم یہاں ترکی کا جھوٹ بول کر آئے ہیں۔ میری 22 سالہ زندگی میں نے پہلی بار اپنے موم ڈیڈ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اور تم ریلز بنا کر انہیں بتانا چاہتی ہو کہ ہم انگلینڈ سے ترکی نہیں بلکہ پاکستان آئے ہیں۔ مایا نے غصے سے اسے کیمرہ بند کرنے کا کہا۔ اچھا بابا، بند کر دیا، پر ابھی تو تم اتنی ٹینشن نہ لو نا، ہم یہاں تمہارے اس مشن کے لیے آئے ہیں نا، جس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اس بچپن کی منگنی سے فری ہو جاؤ گی، پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ نینسی نے کاندھے اچکاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ دونوں نے ٹیکسی لی اور شہر کے سب سے مشہور اور لگژری ہوٹل پہنچ گئے۔ یہ ہوٹل صرف ایک ہوٹل نہیں تھا بلکہ 28 سالہ میر افنان کا بزنس بھی تھا، جو بظاہر ایک ہوٹل آنر تھا لیکن اصل میں ایک بہت بڑا اور سخت گیر انڈر کور افسر تھا، جس کا تعلق ایک مضبوط خاندانی پس منظر اور گاؤں کی حویلی سے تھا۔ ہوٹل کی لابی میں قدم رکھتے ہی نینسی ہوٹل کا انٹیریئر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ واو مایا، یہ جگہ تو بہت کلاسی ہے، ہم 2 دن یہاں ریسٹ کریں گے، پھر تمہارے گاؤں والے مشن پر نکلیں گے۔ نینسی کی اونچی آواز قریب سے گزرتے میر افنان کے کانوں میں پڑی۔ لفظ مشن سن کر افنان کے قدم ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے اپنی گہری اور تفتیشی نظروں سے ان دونوں غیر ملکی حلیے والی لڑکیوں کو دیکھا تو افنان کا ذہن فوراً الرٹ ہو گیا۔ کیپٹن زریاب، ان دونوں لڑکیوں پر ذرا نظر رکھو، مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ افنان نے اپنے اسسٹنٹ کو دھیمی مگر روب دار آواز میں حکم دیا۔ یس سر، میں ابھی ریسیپشن سے ان کی ڈیٹیلز چیک کرتا ہوں۔ زریاب نے مستعدی سے جواب دیا۔ افنان سر ہلا کر ہوٹل کے اس خفیہ حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں تہہ خانے میں اس نے ایک بہت ہی خطرناک مجرم کو قید کر رکھا تھا، جس سے اسے ایک بڑے حملے کی معلومات نکلوانی تھی۔ افنان جانتا تھا کہ دشمن کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، اسی لیے اس نے ان 2 لڑکیوں کا ہوٹل میں آنا محض ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری طرف مایا اور نینسی اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ مایا نے تھک کر خود کو بیڈ پر گرا دیا۔ میں بس کل ہی اس گاؤں جا کر اس شخص کے منہ پر انکار کروں گی جس کا نام بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اور پھر ہم اگلی فلائٹ سے واپس چلے جائیں گے۔ مجھے یہ جگہ اور یہاں کے لوگ کچھ عجیب لگ رہے ہیں۔ مایا نے پریشانی سے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ تم بہت زیادہ سوچتی ہو مایا، کچھ نہیں ہوگا، بس تم اپنا کیمرہ ریڈی رکھنا، جب میں اس گاؤں کے کچے راستوں کی ریل بناؤں گی۔ نینسی ہنستے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ تہہ خانے میں حبس اور اندھیرا تھا جہاں افنان اس مجرم کے سامنے کھڑا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں سچ اگلوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں، اسی لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی اپنے ساتھیوں کا نام بتا دو، ورنہ میرے طریقے بہت سخت ہیں۔ افنان کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتی تھی۔ سر، وہ دونوں لڑکیاں انگلینڈ سے آئی ہیں، ان کے پاسپورٹ کے علاوہ ان کو اور کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا۔ یہ بات مزید شک پیدا کر رہی ہے۔ زریاب نے بیسمنٹ میں داخل ہوتے افنان کو رپورٹ دی۔ انہیں میرے آرڈر کے بغیر ہوٹل سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے کچھ بھی مشکوک کیا تو انہیں سیدھا اسی بیسمنٹ میں لے آنا، افنان نے سختی سے کہا اور دوبارہ مجرم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب مایا کو پیاس لگی اور اس نے دیکھا کہ کمرے میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ نینسی گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے مایا نے خود ہی ریسیپشن سے پانی لانے کا فیصلہ کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اسے ہوٹل کے اس ممنوعہ راہداریوں کی طرف لے جائے گا جہاں اس کا سامنا اپنے اس نامعلوم اور خطرناک منگیتر سے ہونے والا تھا۔ یار مایا، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارا بک کیا ہوا لگژری کمرہ کسی اور کو دے دیا گیا اور ہمیں یہ گراؤنڈ فلور کا کمرہ تھما دیا گیا ہے جس کی کھڑکی سے لان کی خوبصورت مناظر کے بجائے صرف گاڑیوں کی پارکنگ کا بورنگ ویو نظر آتا ہے۔ مجھے تو اس ہوٹل کی مینجمنٹ سے سخت شکایت کرنی ہے۔ نینسی نے اپنا بھاری سوٹ کیس بیڈ پر پٹکتے ہوئے انتہائی ناگواری سے کہا۔ تب مایا نے سکون سے اپنا ہینڈ بیگ میز پر رکھا اور تھکاوٹ بھرے لہجے میں بولی، چھوڑو نینسی، ہم نے کون سا یہاں مستقل رہنا ہے، بس آج کی رات ہی تو بات ہے، کل ہم اس گاؤں میں چلے جائیں گے اور میں اپنا وہ ضروری کام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے اس انچاہے رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی، پھر ہم فوراً اپنے ملک چلے جائیں گے۔ تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ تم بس کل کا دن کسی طرح گزار لو۔ نینسی نے منہ بناتے ہوئے اپنا کیمرہ نکالا اور اچانک اس کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے پھیل گئی۔ او مائی گاڈ مایا،
میرے کیمرے کا قیمتی لینس غائب ہے، لگتا ہے اوپر والے کمرے میں ہی رہ گیا یا شاید لابی میں کہیں گر گیا۔ میں تو لٹ گئی، میری ساری ریلز کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میرے فالوورز کل سے نئی ٹریول ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں، تم پلیز جا کر دیکھو۔ میں تب تک یہاں اپنا تمہارا سامان سیٹ کرتی ہوں اور کیمرے کی بیٹری بھی چارجنگ پر لگاتی ہوں۔ مایا نے تھکاوٹ سے انکار کرنا چاہا، لیکن نینسی کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر وہ مجبوری میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہوٹل کے کوریڈور میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مایا لابی کی طرف جانے کے بجائے اپنا راستہ بھول کر غلطی سے اس ممنوعہ راہداری میں مڑ گئی جس کا راستہ سیدھا ہوٹل کے خفیہ تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ وہ فرش پر نظریں جمائے اپنے گمشدہ لینس تلاش کر رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے کراہنے اور بھاری آواز میں بولنے کی آواز آئی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ خاموشی تمہیں مجھ سے بچا لے گی؟ مجھے ان تمام لوگوں کے نام چاہیے جو اس شہر میں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ورنہ میری تفتیش کے طریقے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہیں۔ میر افنان کی گرجدار آواز تہہ خانے کی سیڑھیوں پر گونجی۔ مایا خوفناک آوازیں سن کر بری طرح سے ڈر گئی اور بجائے واپس بھاگنے کے وہ گھبراہٹ میں مزید آگے چلی گئی اور ایک پرانی لوہے کی الماری کے پیچھے چھپ کر کانپنے لگی۔ افنان جو اپنے کام میں انتہائی ماہر تھا اور جس کی حس بہت تیز تھی، اسے فوراً اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ اس نے دھاڑتے ہوئے اندھیرے میں چھپی لڑکی کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر روشنی میں لے آیا۔ افنان اس کی نیلی آنکھیں اور گھبرایا ہوا غیر ملکی حلیہ دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا، لیکن پھر اسے ہوٹل کی لابی میں سنا گیا لفظ مشن یاد آ گیا اور اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ لڑکی کوئی عام ٹورسٹ نہیں بلکہ ایک ٹرینڈ جاسوس ہے۔ مایا بری طرح رو رہی تھی۔ میں تو بس اپنا راستہ بھول گئی تھی اور اپنے کیمرے کا لینس ڈھونڈ رہی تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ مایا کے الفاظ خوف کے مارے بکھر رہے تھے اور وہ اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں تم جیسی جاسوس لڑکیوں کے ارادے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہیں۔ اسے بھی کرسی سے باندھ دو، دونوں ہاتھ پڑیں گے نا تو سب سچ بولے گی۔ میر افنان نے اپنے گارڈ کو صفاقی سے حکم دیا تو مایا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس ملک میں اپنے بچپن کی منگنی توڑنے آئی ہے وہاں اسے ایسا خوفناک تجربہ ہوگا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا یہ سخت غیر تفتیشی افسر ہی وہ شخص ہے جس سے اس کا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی گارڈز نینسی کو بھی کمرے سے پکڑ کر تہہ خانے میں لے آئے اور اسے بھی مایا کے ساتھ والی کرسی پر مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ یہ تم لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ہم برٹش شہری ہیں، میں اپنے ملک کی ایمبیسی کو کال کروں گی، تم لوگوں پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ میرا چینل ملینز لوگ دیکھتے ہیں، میں تمہارے اس گھٹیا ہوٹل کو پوری دنیا میں بدنام کر دوں گی۔ مجھے ابھی اسی وقت جانے دو۔ نینسی نے کرسی پر بندھتے ہی رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ افنان نے اس کی دھمکیوں کو مکمل نظر انداز کیا اور ایک گارڈ سے ان کا سامان منگوا کر خود باریک بینی سے چیک کرنے لگا۔ مایا کے ہینڈ بیگ کی تلاشی لیتے ہوئے افنان کے ہاتھ میں ایک فولڈ کیا ہوا نقشہ آیا، جسے کھول کر دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ یہ نقشہ اور اس پر میرے ہی آبائے گاؤں کے گرد یہ سرخ دائرہ، تم دونوں کے ارادے کیا ہیں؟ تم اس گاؤں میں کیا تباہی مچانا چاہتی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ تم دونوں یہاں سے کبھی زندہ واپس نہیں جا سکو گی اور تمہاری ایمبیسی بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ افنان نے نقشہ مایا کے چہرے کے قریب لہراتے ہوئے انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں پوچھا۔ مایا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، وہ نشان میں نے لگایا تھا کیونکہ مجھے اس گاؤں میں کسی سے ملنے جانا تھا۔ میرا اس گاؤں کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم صبح ہی واپس چلے جائیں گے۔ تم ہمارے فون چیک کر لو، ہم نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اسی دوران کیپٹن زریاب تیزی سے تہہ خانے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نینسی کا لیپ ٹاپ اور دونوں کے موبائل فونز تھے۔ سر، میں نے ان کے کمرے کی مکمل تلاشی لی ہے اور ان کا تمام ڈیجیٹل ریکارڈ بھی چیک کیا ہے۔ یہ واقعی فارنرز ہیں اور ٹورسٹ ویزے پر یہاں آئی ہیں، اور یہ جو لڑکی نینسی ہے یہ تو ایک ٹریول بلاگر ہے۔ اس کے لیپ ٹاپ میں صرف ریلز، میک اپ کے ٹیوٹوریلز اور فضول قسم کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں۔ میں نے خود اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ اسپائسی نوڈلز کھا کر رو رہی تھی۔ یہ کسی اینگل سے کوئی ٹرینڈ جاسوس نہیں لگ رہی، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے،
दरियाब ने सूरत-ए-हाल वाज़ेह करते हुए अपनी रिपोर्ट अफनान के सामने पेश की। हाउ डेयर यू, तुमने मेरा लैपटॉप और मेरी पर्सनल वीडियोस क्यों चेक की? क्या तुम्हें प्राइवेसी का मतलब नहीं मालूम? तुम लोग तो बहुत ही बदतमीज़ और जाहिल हो। मैं तुम सबको सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर दूंगी। नैन्सी ने गुस्से से दरियाब को घूरते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। मोहतरमा, आपकी इन बेतुकी और फजूल वीडियोस को देखकर मुझे वैसे भी कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। मेरा दिमाग ही ख़राब हुआ है। आप शुक्र करें कि आपका ये बेकार सा व्लॉग और आपकी बच्चकाना हरकतें आपकी बेगुनाही का सबूत बन गई, वरना हमारे बॉस का गुस्सा बहुत बुरा है और आप दोनों अभी तक किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी होती। इसीलिए खामोशी से बैठी रहे। दरियाब ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ नैन्सी को तुर्की बतुर्की जवाब दिया, जिस पर नैन्सी ने उसे मज़ीद खफा होकर देखा। अफनान ने दरियाब की तफसीली बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और गार्ड्स को इशारा किया, इन्हें फ़ौरन खोल दो, इनका सारा सामान वापस कर दो, लेकिन याद रखना, अगर तुम दोनों ने शहर में या मेरे गांव के आसपास भी कोई भी मशकूक हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनका सारा सामान वापस कर दो, लेकिन याद रखना, और मैं तुम्हें दोबारा इसी बेसमेंट में ले आऊँगा। अफनान ने उसकी रस्सियाँ खुलते ही इंतहाई सख्त और इंतबाही लहजे में कहा। माया ने अपनी कलाइयों को मसला जहाँ खुरदरी रस्सियों के सुर्ख निशान पड़ गए थे, और फिर पूरी हिम्मत जमा करके सीधी अफनान के सामने खड़ी हो गई। तुम जैसे बदतमीज़, मगरूर और जालिम इंसान से तो मैं ज़िंदगी में दोबारा मिलना भी पसंद नहीं करूँगी। तुमने बग़ैर किसी ठोस सबूत के हमें बिला वजह कैद करके जो जहनी अज़ियत दी है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और मुझे आज दिली खुशी है कि मैं कल ही इस मुल्क और यहाँ के लोगों से अपना हर रिश्ता और हर ताल्लुक़ तोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, ताकि दोबारा तुम जैसी किसी शख्स की शक्ल भी ना देखनी पड़े। माया ने रोते हुए इंतहाई गुस्से और नफरत से कहा, और फिर अपनी दोस्त नैन्सी का हाथ मजबूती से पकड़कर तेज़ी से तहखाने से बाहर निकल गई, जबकि अफनान खामोश और गहरी सोच में गुम उसके पीछे बाहरी दरवाज़ों को बंद होते देखता रहा। माया, जल्दी करो, मुझे उस देसी बाज़ार की वाइब्स बहुत कमाल लग रही हैं और मेरे फॉलोअर्स को ये रंग बिरंगे कपड़े और चूड़ियाँ बहुत पसंद आएंगे। तुम बस मेरा कैमरा पकड़ो और मेरी एक ज़बरदस्त सी वीडियो रिकॉर्ड करो। नैन्सी ने रश से भरे बाजार में दाखिल होते हुए जोश से कहा और एक दुकान की तरफ बढ़ गई। तो माया ने बेजारी से कैमरा पकड़ा और परेशानी से चारों तरफ देखते हुए बोली, नैन्सी, हम यहाँ शॉपिंग या रील्स बनाने नहीं आए। रात वाले खौफनाक वाक़े के बाद तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी पहली बस पकड़ूं और इस शख्स के गांव जाकर उसके मुंह पर यह रिश्ता मारूं, और फिर हम अगली फ़्लाइट से इंग्लैंड वापस चले जाएं। मुझे इस शहर को हवा से भी अब डर लगने लगा है। तुम जानती हो, मैंने मॉम डैड से तुर्की का झूठ बोला है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम पाकिस्तान की इन गलियों में धक्के खा रहे हैं तो वो बहुत नाराज़ होंगे। नैन्सी ने कांधे उचकाए और एक चूड़ियों वाले स्टॉल पर रुककर कलाई में चूड़ियाँ पहनने लगी, जबकि माया परेशानी से इर्द गिर्द देख रही थी कि अचानक चंद आवारा लड़कों की नज़र उन दोनों गैर मुल्की लड़कियों पर पड़ गई, और इन लड़कों का ताल्लुक गांव के एक इंतहाई बदमाश और बासर शख्स शिराज से था, जो इस इलाके में अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर था। ये बात है मैडम जी, गोरे देश से हमारे गरीब खाने में कैसे रास्ता भूल आई। हम आपको पूरा बाजार घुमाते हैं और अच्छे अच्छे सूट लेकर देते हैं। एक लड़के ने इंतहाई घटिया अंदाज में नैन्सी का रास्ता रोकते हुए कहा और दांत निकाल कर हंसने लगा। नैन्सी जो उर्दू नहीं समझती थी, उसकी शक्ल देखकर उलझ गई, लेकिन माया को उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगे। तुम लोग पीछे हट जाओ और हमें सुकून से जाने दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी और तुम सब जेल जाओगे। माया ने गुस्से से आगे बढ़कर नैन्सी को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, और उसकी नीली आंखों में शदीद गुस्सा था। लड़के बेहुदा अंदाज में हंसने लगे और एक ने आगे बढ़कर माया का बाजू पकड़ने की कोशिश की कि अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ ने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उछालकर दूर ज़मीन पर दे मारा। माया ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो मीर अफनान खड़ा था, जिसकी आंखों में सख्त शदीद गुस्सा और चेहरे पर एक खतरनाक संजीदगी थी, और अपनी ड्यूटी के सिलसिले में इस इलाके का दौरा कर रहा था। जब उसकी नज़र उन पर पड़ी, तुम जैसे सड़क छाप गुंडों को औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल सकोगे और तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अफनान ने सर्द और रोबदार लहजे में कहा, और अगले ही पल उसने इन तीनों लड़कों की वो दुर्गत बनाई कि बाजार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और सब डर कर पीछे हट गए। अफनान के मुक्के और लातें इतनी तेज़ और निशाने पर थीं कि चंद मिनटों में ही वो गुंडे ज़मीन पर पड़े माफिया मांग रहे थे और उनके कपड़े मिट्टी में अट चुके थे।
تم شراز بھائی کے آدمیوں پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ پولیس والے وہ تمہیں اس علاقے میں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایک لڑکے نے زمین سے اٹھتے ہوئے کھانستے ہوئے دھمکی دی تو عفنان نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں ایک اور زوردار کک ماری اور بولا، اپنے اس شراز سے کہنا کہ میر عفنان اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر اس نے دوبارہ میری حدود میں قدم رکھا یا کسی معصوم کو تنگ کیا تو اس کا انجام تم سے بھی برا ہوگا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکے وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلے، جبکہ مایا جو کل رات سے اس شخص سے شدید نفرت کر رہی تھی آج اسے اپنے سامنے ایک محافظ کے روپ میں دیکھ کر دنگ رہ گئی اور اس کا دل ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا۔ عفنان نے اپنے کپڑے جھاڑے اور مڑ کر مایا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں کل والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ آپ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ ان بازاروں میں آپ جیسی غیر ملکی لڑکیوں کا اکیلے گھومنا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے، اور اگر شاپنگ کرنی تھی تو کسی گائیڈ کو ساتھ لے لیتی۔ عفنان نے انتہائی نرمی اور شائستگی سے پوچھا تو مایا نے پہلی بار عفنان کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی ہمدردی دیکھی۔ اس کا دل جو غصے سے بھرا ہوا تھا یکدم نرم پڑ گیا، اور اسے لگا کہ شاید وہ شخص اتنا بھی برا نہیں جتنا اس نے کل رات تہہ خانے میں سوچ لیا تھا۔ شکریہ، تم نے آج واقعی ہماری مدد کی اور ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ میں مانتی ہوں کہ کل رات تم نے جو کیا وہ تمہاری ڈیوٹی کا حصہ ہوگا، لیکن آج تم نے ثابت کیا کہ تم ایک بہت اچھے اور بہادر انسان ہو۔ مایا نے الجھے ہوئے جذبوں کے ساتھ دھیرے سے کہا اور نظریں جھکا لیں تو عفنان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میرے بارے میں رائے تھوڑی سی بدلی ہے۔ اب آپ دونوں فوراً اپنے ہوٹل واپس جائیں، یہ جگہ آپ کے لیے مزید ٹھیک نہیں ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ نینسی جو یہ سارا ایکشن سین دیکھ کر حیران اور پرجوش تھی، فوراً بولی، واو، تم تو کسی فلم کے ہیرو لگ رہے ہو، تمہارا سٹائل بہت کلاسی تھا۔ اگر میں یہ سب اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیتی نا تو میری یہ ویڈیو راتوں رات ملینز میں ویوز لیتی اور میرے فالوورز تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ مایا نے غصے سے نینسی کو گھورا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، پھر عفنان کا دوبارہ شکریہ ادا کر کے اسے ہوٹل کی طرف کھینچتی ہوئی لے گئی تاکہ جلدی سے اپنا سامان پیک کر کے گاؤں کے لیے نکل سکیں، کیونکہ اب مایا کو یہ کام جلد از جلد ختم کرنا تھا۔ دوسری طرف شراز کے ڈیرے پر جب اس کے پٹے ہوئے آدمیوں نے اسے میر عفنان کا پیغام دیا تو شراز غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے میز پر پڑا شیشے کا گلاس زمین پر دے مارا۔ میر عفنان نے میرے آدمیوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنے انجام کو خود دعوت دی ہے۔ وہ مجھ سے میری زمینیں چھیننا چاہتا ہے اور اب وہ میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں اس کی وہ حالت کروں گا کہ اس کا سارا غرور مٹی میں مل جائے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ شراز سے دشمنی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ شراز نے غصے سے چلاتے ہوئے اپنے آدمیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ ادھر عفنان نے اپنے دفتر واپس پہنچا تو وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ کل رات وہ لڑکی اس سے اتنی نفرت کر رہی تھی اور آج اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا تشکر اور نرمی تھی جو عفنان کو بار بار یاد آ رہی تھی۔ تو اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر بی جان کا نام چمک رہا تھا جو کہ اس کی دادی تھی اور جن کا حکم حویلی میں سب سے اوپر مانا جاتا تھا۔ عفنان نے فوراً فون اٹھایا اور ادب سے بولا، جی بی جان، میں بس آپ کو ہی کال کرنے والا تھا، بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دوسری طرف بی جان کی پریشان اور غصے بھری آواز آئی، عفنان، تم کیسے شوہر اور کیسی ڈیوٹی کر رہے ہو کہ تمہاری بیوی پچھلے 2 دن سے پاکستان میں ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں؟ اس کے والدین انگلینڈ سے مجھے فون کر کے رو رہے ہیں کہ ماں نے انہیں ترکی کا جھوٹ بولا اور اب ان کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا ہے۔ وہ معصوم بچی اکیلی سنجان شہر میں کہاں دھکے کھا رہی ہوگی؟ تم ابھی کبھی اسے ڈھونڈو اور صحیح سلامت حویلی لے کر آؤ، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ عفنان حیرت سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے یقینی سے بولا، بی جان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مایا پاکستان میں ہے؟ مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہے؟ میرے پاس تو اس کی کوئی تصویر تک نہیں ہے، نہ ہی میں نے اسے بچپن کے بعد کبھی دیکھا ہے۔ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ بی جان نے غصے سے جواب دیا، تم اپنے ان سرکاری کاموں اور تفتیشیوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنے خونی رشتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی۔ میں نے ابھی تمہارے واٹس ایپ پر اس کی تصویر بھیجی ہے جو اس کی ماں نے مجھے دی تھی۔ اسے بغور دیکھو اور اپنے شہر کی پوری فورس لگا دو۔ مجھے میری بہو ہر حال میں محفوظ چاہیے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عفنان نے جلدی سے کال کاٹی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے واٹس ایپ کھول کر بی جان کی بھیجی ہوئی تصویر ڈاؤن لوڈ کی
اور جیسے ہی تصویر اسکرین پر واضح ہوئی افنان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ تصویر میں مسکراتی ہوئی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی مایا تھی جسے اس نے کل رات غیر ملکی جاسوس سمجھ کر اپنی بیسمنٹ میں کرسی سے باندھا تھا، جسے اس نے دھمکیاں دی تھیں اور جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے شدید نفرت دیکھی تھی۔ افنان نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لی اور صدمے سے خود کلامی کرنے لگا، یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ جس لڑکی کی حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری تھی، میں نے خود اسے رلا دیا اور اسے مجرموں کی طرح ٹریٹ کیا۔ وہ تو اپنے ہی ملک میں آ کر اتنی بے گناہ ثابت ہو گئی اور میں بے وقوف اسے دہشت گرد سمجھتا رہا۔ اس کا دل شدید پچھتاوے اور تکلیف سے بھر گیا۔ اسے یاد آیا کہ مایا بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے گاؤں جانا ہے، اور وہ نشان بھی مایا ہی نے لگایا تھا تاکہ وہ اپنی منگنی ختم کر سکیں۔ اسی وقت دفتر کا دروازہ کھلا اور کیپٹن زریاب تیزی سے اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ سر، وہ دونوں فارنرز لڑکیاں ہوٹل سے چیک آؤٹ کر چکی ہیں اور ریسیپشن والے بتا رہے تھے کہ وہ سامان لے کر کسی بس اسٹینڈ کی طرف گئی ہیں تاکہ آپ کے آبائی گاؤں جا سکیں۔ افنان کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا اور اسے شیراز کی دھمکی یاد آ گئی جس نے تھوڑی دیر پہلے دی تھی۔ زریاب، یہ نمبر لو اور اسے فوراً ٹریس کرو، مجھے اس کی ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے۔ یہ کوئی عام ٹورسٹ نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے، اور وہ اکیلی اس گاؤں کی طرف جا رہی ہے جہاں شیراز جیسے درندے کھلے عام گھومتے ہیں، اور وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ افنان نے گھبراہٹ اور پریشانی سے زریاب کو موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ زریاب بھی یہ سن کر شدید حیران رہ گیا، لیکن اس نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور سسٹم سے نمبر ٹریس کرنے لگا، اور چند سیکنڈز کے بعد ہی اسکرین پر ایک سرخ نقطہ بلنک کرنے لگا۔ سر، ان کی آخری لوکیشن شہر سے باہر نکلنے والے ہائی وے کی طرف شو ہو رہی ہے، اور لگتا ہے انہوں نے گاؤں جانے والی کوئی لوکل بس لے لی ہے جو اس وقت کچے راستوں سے گزر رہی ہے۔ افنان نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنی سروس والی گن میز سے اٹھائی اور گاڑی کی چابیاں لے کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ زریاب، تم فورس کو 2 گاڑیاں لے کر جلدی سے میرے پیچھے آؤ اور شیراز کی ہر موومنٹ پر نظر رکھو۔ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا یا شیراز نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس پورے علاقے میں قیامت لا دوں گا اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ہر حال میں اسے ان کچے راستوں پر اکیلے جانے سے روکنا ہے اور اسے واپس لانا ہے۔ لوکل بس ہچکولے کھاتی ہوئی راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ اندر بیٹھی مایا اور نینسی بے حال ہو چکی تھی۔ مایا کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ اندر بیٹھی مایا اور نینسی بے حال ہو چکی تھی۔ مایا کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ اسے نامعلوم منگیتر کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کرنا تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ نینسی تھک کر مایا کے کاندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ یار مایا، یہ کیسا سفر ہے، میری تو ہڈیاں تک درد کرنے لگی ہیں۔ مجھے لگتا ہے گاؤں تک پہنچتے پہنچتے ہم دونوں کی حالت خراب ہو جائے گی، نینسی نے بیزاری سے کہا تو مایا نے اسے تسلی دی کہ بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لو نینسی، ہم قریب ہی پہنچنے والے ہیں، پھر سیدھا حویلی جائیں گے اور اپنا کام ختم کر کے کل صبح ہی واپس شہر نکل جائیں گے۔ ادھر ہائی وے پر میر افنان اپنی گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ بڑھا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی تھی۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین پر مایا کی لوکیشن دیکھ رہا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں شیراز اس تک نہ پہنچ جائے۔ زریاب، تم لوگ کتنی دور ہو؟ مجھے مایا کی لوکیشن گاؤں کے مین اسٹاپ کے قریب شو ہو رہی ہے۔ تم فورس کو لے کر سیدھا گاؤں کی طرف آؤ اور ہر ناکے پر الرٹ جاری کر دو۔ افنان نے بلوٹوتھ کے ذریعے زریاب کو ہدایت دی۔ سر، ہم بس آپ سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہیں، لیکن آپ جذبات میں آ کر اکیلے قدم مت اٹھائیے گا۔ شیراز کے آدمی اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، زریاب نے مشورہ دیا۔ افنان نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے تہہ خانے میں مایا پر غلط شک کیا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی اپنی بیوی تھی، اسے افنان نے خود ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا۔ دوسری طرف بس ایک اسٹاپ پر جا کر رک گئی اور کنڈکٹر نے حویلی والے اسٹاپ کا اعلان کیا۔ مایا اور نینسی جلدی سے سامان اٹھا کر نیچے اتر آئیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ مایا نے پریشانی سے اپنا موبائل نکالا تاکہ راستہ دیکھ سکے، لیکن سگنل غائب ہو چکے تھے۔ مایا، یہ تو بہت سنسان جگہ ہے، ہم اب حویلی تک کیسے جائیں گے؟ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، نینسی نے روحان سی آواز میں کہا۔
مایا بولی مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا نینسی، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، شاید کوئی ادھر سے گزرے تو راستہ پوچھ لیں گے۔ وہ دونوں انتظار کرنے لگیں کہ اچانک ایک کالے رنگ کی جیپ ان کے قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو ڈرائیونگ سیٹ پر شراز بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو اکیلے کھڑے دیکھا تو مسکرا کر بولا، کیا بات ہے میڈم جی، آپ دونوں اس وقت یہاں اکیلی کھڑی ہیں؟ اگر کہیں جانا ہے تو بتائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس علاقے میں شام کے وقت سواری ملنا مشکل ہوتا ہے۔ شراز نے بظاہر ہمدردی دکھاتے ہوئے پوچھا۔ نینسی جو اس کی مکاری سے بے خبر تھی فوراً بولی، ہاں ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں میر افنان کی حویلی جانا ہے، اگر تم ہمیں وہاں تک چھوڑ دو تو ہم تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ مائیں نے نینسی کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، کیونکہ اسے اس آدمی کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ افنان کا نام سنتے ہی شراز کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اسے وہ اپنی بازار والی بے عزتی یاد آ گئی تھی۔ اوہ، تو آپ لوگ افنان صاحب کے مہمان ہیں، آئیے گاڑی میں بیٹھے، میں خود آپ کو حویلی تک چھوڑ کر آتا ہوں، وہ تو میرا بہت قریبی دوست ہے۔ شراز نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ مائیں نے انکار کرنا چاہا کہ نہیں شکریہ، ہم خود چلے جائیں گے، لیکن نینسی نے مائیں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم ہر وقت اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ یہ ان کا دوست ہے اور ہمیں ویسے بھی کوئی سواری نہیں مل رہی، ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نینسی نے مائیں کو زبردستی جیپ میں بٹھا دیا۔ شراز نے جیپ کو حویلی کے بجائے اپنے ڈیرے کی طرف موڑ لیا۔ نینسی کو پیاس لگ رہی تھی۔ شراز نے جوس کے 2 ڈبے نکالے اور ان کی طرف بڑھا دیے کہ یہ لیں میڈم جی، یہ ٹھنڈا جوس پی لیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ نینسی نے وہ ڈبہ پکڑ کر پینا شروع کر دیا۔ مائیں نے انکار کیا، لیکن نینسی کے اصرار پر اس نے بھی تھوڑا سا جوس پی لیا۔ چند منٹوں کے بعد ہی ان دونوں کے سر بھاری ہونے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مائیں کو احساس ہوا کہ جوس میں کچھ ملا ہوا تھا۔ اس نے شراز کو روکنا چاہا کہ تم نے ہمیں کیا پلایا ہے؟ گاڑی روکو، مجھے باہر نکلنا ہے۔ مائیں کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ شراز نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور قہقہ لگایا، اب تو یہ گاڑی سیدھی میرے ڈیرے پر جا کر رکے گی۔ میر افنان نے مجھ سے دشمنی مول لی ہے نا، اور اب اس کی قیمت تم دونوں چکاؤ گے۔ شراز کے الفاظ مائیں کے کانوں میں گونجے اور اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ جب افنان کی گاڑی سٹاپ پر پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمین پر نینسی کے کیمرے کا ٹوٹا ہوا لینس پڑا تھا، جسے دیکھ کر افنان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے لینس اٹھایا اور مٹھی میں بھینچ لیا۔ سر آپ کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں، سر لوکیشن یہیں ڈراپ ہوئی ہے، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، سر آپ نے پریشانی سے اترتے ہوئے کہا۔ افنان کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ افنان نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے شراز کی ہنسی سنائی دی۔ کیا حال ہے میر افنان صاحب؟ سنا ہے آپ کی کوئی خاص مہمان راستہ بھول کر میرے ڈیرے پر آ گئی ہے، میں نے سوچا آپ کو خبر کر دوں۔ شراز نے طنزی انداز میں کہا۔ افنان کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ شراز، اگر تو نے ان لڑکیوں کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچایا تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہیں فوراً چھوڑ دے، یہ میری اور تیری دشمنی ہے، اس میں عورتوں کو مت لا۔ افنان نے انتہائی غصے میں وارننگ دی۔ شراز نے جواب دیا، غصہ تھوک دو افنان صاحب، اب بازی میرے ہاتھ میں ہے، تم نے بازار میں میری جو بے عزتی کی تھی نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اگر تم ان دونوں کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو گاؤں کی اس زمین کے کاغذات میرے نام کر کے اکیلے میرے ڈیرے پر آ جاؤ، اور ہاں، فورس لانے کی غلطی مت کرنا۔ شراز نے کال کاٹ دی اور افنان غصے سے اپنا موبائل زمین پر پٹخنے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اب مائیں کو بچانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شراز ایک خطرناک درندہ ہے اور اب بات اس کی اپنی بیوی کی تھی، جس سے اس نے آج تک اپنے رشتے کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ ذرا فورس کو الرٹ کرو، ہم شراز کے ڈیرے پر جا رہے ہیں اور مجھے وہاں ایک بھی بندہ کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں آج اس شراز کو اس کے کیے کی سزا دوں گا۔ افنان نے ہتھیار تیار کرتے ہوئے سفاک لہجے میں کہا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شراز کے ڈیرے پر حبس اور گندگی کی بو پھیلی ہوئی تھی، جہاں مایا اور نینسی کو ایک پرانی چارپائی پر رسیوں سے جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔ نینسی کو ابھی تک مکمل ہوش نہیں آیا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن مایا کو جوس کا اثر کم ہونے کی وجہ سے دھندلا سا ہوش آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے محسوس ہو کر شدید خوف کا جھٹکا لگا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو سامنے شراز ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔
اور اس کے چہرے پر ایک مکرو سی مسکراہٹ تھی۔ ہوش آ گیا میڈم جی؟ ماننا پڑے گا تمہاری ہمت کو، بس اتنی جلدی ہوش میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی تو پارٹی شروع ہونی ہے اور میر افنان کے آنے کا انتظار ہے۔ دیکھنا جب وہ تمہیں اس حالت میں دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ شراز نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مایا نے پیاس اور خوف سے خشک ہوتے حلق سے بولنے کی کوشش کی۔ تم نے ہمیں یہاں کیوں قید کیا ہے؟ ہمیں جانے تو، ہم ٹورسٹ ہیں اور ہمارا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم نے ہمیں کچھ کیا تو بہت برا ہوگا۔ شراز نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور پانی کا گلاس زمین پر پٹک دیا۔ تعلق کیسے نہیں ہے محترمہ؟ تم میر افنان کے بہت خاص مہمان ہو اور وہ مجھ سے میری زمینیں چھیننا چاہتا ہے۔ اب تمہیں بدلے میں استعمال کر کے میں اسے بتاؤں گا کہ شراز سے پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی یہاں آئے گا میں اسے تمہاری زندگی کے بدلے وہ سارے کاغذات سائن کرواؤں گا جو وہ پچھلے 1 سال سے روکے ہوئے ہے۔ مایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ افنان اس سب سے کیا تعلق ہے، اور وہ بار بار نینسی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نینسی کا سر ابھی بھی بوجھل تھا۔ اسی وقت ڈیرے کے باہر گاڑیوں کے رکنے اور گارڈز کے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ شراز فوراً سے الرٹ ہو گیا اور اس نے اپنی گن نکال کر مایا کے سر پر تان لی۔ تمہارا ہیرو آ گیا، اب دیکھنا اس کا غرور کیسے مٹی میں ملتا ہے، شراز نے خبیثانہ انداز میں کہا۔ اگلے ہی پل ڈیرے کا کمزور دروازہ ایک زوردار ٹھٹے سے کھلا اور ٹوٹ کر گرا اور میر افنان ہاتھ میں گن لیے اندر داخل ہوا۔ شراز نے خبیثانہ انداز میں کہا۔ اگلے ہی پل ڈیرے کا کمزور دروازہ ایک زوردار ٹھٹے سے کھلا۔ اس کے چہرے پر اس وقت وحشت اور غصہ تھا جو کسی کو بھی پگھلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ اس کے پیچھے کیپٹن زریاب اور فورس کے جوان بھی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ شراز افنان کو دیکھتے ہی چلایا، رک جاؤ افنان صاحب، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو اس گوری کے سر میں گولی اتار دوں گا۔ مجھے وہ زمین کے کاغذات چاہیے اور جو تم نے اپنے باس سے لے رکھے تھے، اور تمہیں یہاں سے اکیلے جانا ہوگا ورنہ ان دونوں کی لاشیں ملیں گی۔ افنان نے مایا کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی بیوی جس کی تذلیل وہ خود کر چکا تھا اب ایک درندے کے قبضے میں تھی۔ افنان نے خاموشی سے اشارہ کیا تو زریاب نے خاموشی سے ڈیرے کے پچھلے راستے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ شراز میں زمین کے کاغذات لے کر آیا ہوں، یہ لو کاغذات، لیکن انہیں چھوڑ دو، یہ تمہاری اور میری دشمنی ہے، اس میں عورتوں کو مت لاؤ۔ افنان نے کاغذات والا لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی سرد اور روب دار لہجے میں کہا تاکہ شراز کی توجہ بھٹکا سکے۔ شراز لالچ میں آ کر کاغذات کی طرف دیکھنے لگا اور اسے پکڑا، اور اس کی پکڑ مایا پر تھوڑی سی ڈھیلی ہوئی۔ اسی لمحے افنان نے گولی چلائی جو شراز کے ہاتھ پر لگی اور اس کی گن دور جا گری۔ مایا خوف سے چیخی اور زمین پر گر گئی۔ افنان نے ایک پل کی بھی دیر کیے بغیر شراز پر چھلانگ لگا دی اور اسے مکے اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ڈیرے میں موجود شراز کے آدمی بھی فورس کے جوانوں سے بھڑ گئے، لیکن افنان کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ شراز کو مارتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میر افنان کی بیوی، اور تم نے اسے تکلیف پہنچا کر اپنی موت کو دعوت دی۔ افنان کی ہر ضرب شراز کو لہو لہان کر رہی تھی، اور دوسری طرف زریاب نے نینسی اور مایا کی رسیاں کھول دیں۔ مایا بھاگ کر نینسی کے پاس گئی جو اب ہوش میں آ چکی تھی اور ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ زریاب نے نینسی کو سہارا دیا اور بولا، آپ دونوں جلدی سے باہر نکلیں، یہاں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ نینسی نے زریاب کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، شکریہ، تم نے پھر ہماری جان بچا لی، ورنہ یہ درندہ تو ہمیں مار دیتا۔ زریاب نے اسے تسلی دی اور مایا کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مایا نے دیکھا کہ افنان شراز کو بے دردی سے مار رہا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مایا نے ہمت کی اور افنان کا بازو پکڑ لیا۔ بس کرو افنان، اسے مت مارو، وہ مر جائے گا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے پلیز۔ نینسی کی حالت ٹھیک نہیں۔ مایا کی آواز سن کر افنان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ اس نے شراز کو آخری ٹھڈا مارا اور زریاب کو حکم دیا، اسے گرفتار کر لو اور اس کے تمام ڈیروں کو آگ لگا دو، میں آج اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ افنان نے مایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کا اپنا ہاتھ شراز کو مارنے کی وجہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مایا نے افنان کا ہاتھ دیکھا اور اپنے دوپٹے سے اسے صاف کرنے لگی۔ تمہیں تو بہت چوٹ لگی ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مایا نے فکر مندی سے کہا تو افنان نے مایا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی پچھتاوا اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا مایا، مجھے بس اس بات کا دکھ ہے کہ میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی تکلیف دی اور آج پھر میری وجہ سے تم اس مصیبت میں پھنس گئی۔
مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں تھا اور تمہیں جاسوس سمجھتا رہا۔ افنان نے انتہائی شرمندگی اور ندامت سے کہا۔ تو مایا کا دل اس کی سچائی دیکھ کر پگھل گیا۔ اسے لگا کہ اس سخت گیر افسر اس کے لیے کتنا نرم دل ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا افنان، تم نے مجھے بچا لیا، یہی کافی ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم برے انسان نہیں ہو، مایا نے دھیرے سے کہا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زریاب نینسی کو دوسری گاڑی میں لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ نینسی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، یار یہ تمہارا باس تو بہت خطرناک ہے، لیکن اس نے جس طرح سے مایا کو بچایا وہ تو واقعی کمال تھا، اور تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ زریاب مسکرایا اور بولا، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے محترمہ، لیکن آپ کو اب محتاط رہنا چاہیے، اس علاقے میں ایسے لوگ عام ہیں۔ نینسی نے اسے گھورا اور بولی، مجھے پتا ہے، اب میں کبھی اکیلی کہیں نہیں جاؤں گی، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ زریاب۔ جو اب دیا کیپٹن زریاب۔ نینسی نے منہ بنایا اور بولی، اوہ تو تم بھی افسر ہو، خیر شکریہ۔ پھر سے حویلی پہنچتے ہی بی جان دوڑتی ہوئی باہر آئی اور مایا کو گلے لگا کر رونے لگی، میری بچی تم ٹھیک تو ہو؟ اس منہ شراس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میں تو مر ہی جاتی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، بی جان نے مایا کو چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ تو مایا نے انہیں تسلی دی، بی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، افنان نے مجھے بچا لیا، آپ پریشان نہ ہو۔ افنان خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ مایا محفوظ ہے، لیکن اسے اپنے کیے پر ابھی بھی شرمندگی تھی۔ نینسی بھی حویلی پہنچ گئی اور بی جان نے اسے بھی گلے لگا لیا اور سب کو اندر لے گئی۔ مایا کو ایک خوبصورت سے کمرے میں ٹھہرایا گیا جہاں ہر چیز بہت کلاسی تھی۔ مایا نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر بی جان سے ملنے آئی۔ بی جان نے اسے بتایا کہ اس کے والدین انگلینڈ سے فون کر رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ مایا نے اپنے والدین کو فون کیا اور انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور جلد واپس آ جائے گی۔ مایا نے افنان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں الجھن کا شکار تھی۔ رات کو حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن افنان کے دل میں ابھی بھی طوفان برپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مایا اس سے نفرت کرتی ہے اور اب اسے اس نفرت کو محبت میں بدلنا ہوگا۔ مایا بھی افنان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسے اس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر اسے بچایا، اور اس کے دل میں افنان کے لیے اب ایک نئی جگہ بن رہی تھی۔ مایا تم جاگ گئی ہو، مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس شراز کے خنڈوں نے مجھے اتنا ڈرا دیا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی کسی اجنبی کی گاڑی میں لفٹ نہیں لوں گی۔ البتہ اس زریاب نے میری جان بچا کر میرا دل ضرور جیت لیا، اور میری وہ اغوا ہونے سے پہلے والی ویڈیو جو میں نے بس اسٹاپ پر بنائی تھی وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی ہے۔ میرے فالوورز راتوں رات ڈبل ہو گئے ہیں۔ نینسی نے صبح سویرے مایا کے کمرے میں داخل ہوتے اپنے موبائل کی اسکرین دکھاتے ہوئے جوش اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ مایا نے آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، تم سچ کہہ رہی ہو نینسی، تم سچ کہہ رہی ہو نینسی۔ کل کا دن ہماری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا، لیکن مجھے اب اس بات کی ٹینشن ہے کہ مجھے آج ہی بی جان سے بات کر کے اس منگنی کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم جلد از جلد واپس انگلینڈ جا سکیں، کیونکہ میرے موم ڈیڈ بہت پریشان ہیں اور میں انہیں مزید کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میر افنان اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر سنجیدگی تھی اور اس کا دایاں ہاتھ ابھی بھی پٹی سے بندھا ہوا تھا جو شراز کو مارتے وقت زخمی ہوا تھا۔ تم دونوں اگر کمفرٹیبل ہو تو مجھے مایا سے کچھ بات ضروری کرنی ہے، اکیلے میں، افنان نے نینسی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی شائستہ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نینسی نے جلدی سے سر ہلایا اور مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مایا کا دل افنان کو دیکھ کر زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس شخص نے کل اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا۔ مجھے تم سے کچھ چھپانا نہیں ہے مایا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ سچ بتا دوں جس کی وجہ سے تم یہاں آئی ہو۔ افنان نے مایا کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بات شروع کی۔ تو مایا نے الجھن سے پوچھا، کیسا سچ؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تو یہاں صرف اپنے بچپن کی منگنی توڑنے آئی ہوں، کیونکہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہ ہو اور جو مجھ سے اتنی دور اس گاؤں میں رہتا ہو۔ افنان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مگر خوبصورت مسکراہٹ ابھری اور وہ 2 قدم مایا کے قریب آ کر بولا، وہ شخص کوئی اور نہیں مایا بلکہ میں خود ہوں، میر افنان، تمہارا بچپن کا منگیتر، اور وہ انسان جس سے تم اس حویلی میں رشتہ توڑنے آئی ہو۔ یہ سنتے ہی مایا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے افنان کو دیکھنے لگی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم میرے منگیتر ہو تو پھر تم نے مجھے اس ہوٹل کے تہہ خانے میں قید کیوں کیا؟ تم نے مجھے اتنی اذیت کیوں دی؟ کیا تم مجھ سے بدلہ لے رہے تھے؟
افنان نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں شدید ندامت اتر آئی۔ خدا کی قسم مایا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم کون ہو۔ میں تو تمہیں غیر ملکی جاسوس سمجھ رہا تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی اور میرے حالات نے مجھے ہر کسی پر شک کرنا سکھا دیا ہے۔ جب بی جان نے مجھے تمہاری تصویر بھیجی تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کس قدر بڑی غلطی کی ہے، اور پھر جب شیراز نے تمہیں اغوا کیا تو مجھے لگا جیسے میری جان ہی نکل گئی ہے۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہے اور میں تمہارے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ اگر تم یہ رشتہ توڑ کر جانا چاہتی ہو تو میں خود تمہیں ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آؤں گا، لیکن میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ شخص جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی وہی اس کا محافظ بن کر سامنے آیا تھا، اور وہی اس کا بچپن کا منگیتر نکلا۔ وہ کچھ بھولنے ہی لگی تھی کہ اچانک حویلی کے صحن میں گاڑیوں کے رکنے اور بی جان کے رونے کی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ افنان اور مایا تیزی سے کمرے سے باہر نکلے تو سامنے کا منظر دیکھ کر مایا حیران رہ گئی۔ اس کے مام اور ڈیڈ پریشانی کے عالم میں بی جان کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ میری بچی کہاں ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے نیوز میں دیکھا اس علاقے میں غیر ملکی لڑکیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں اس ملک کی پولیس پر کیس کر دوں گا، مایا کے ڈیڈ نے غصے اور خوف سے چلاتے ہوئے کہا۔ مایا روتی ہوئی دوڑ کر اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گئی۔ ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آپ لوگ اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ مایا کی ماں اسے چومتے ہوئے رو کر کہا، ہمیں تمہاری بہت فکر میں پاگل ہو رہے تھے۔ تم نے ہم سے ترکی کا جھوٹ بولا اور یہاں اس خطرناک جگہ آ گئی۔ ہمیں نینسی کی ویڈیو سے اندازہ ہوا تو ہم نے فوراً فلائٹ لی۔ افنان پورے وقار اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا اور سر جھکا کر بولا، مجھے معاف کر دیں انکل، یہ میری غفلت تھی کہ مایا کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر میں میر افنان ہوں، مایا کا منگیتر اور اس علاقے کا پولیس آفیسر۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس نے مایا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ سخت سلاخوں کے پیچھے ہے، اور مایا پر اب کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ مایا کے ڈیڈ نے افنان کو غور سے دیکھا اور پھر بی جان کی طرف دیکھا، جنہوں نے ساری کہانی تفصیل سے بتائی کہ کیسے افنان نے اپنی جان پر کھیل کر مایا اور نینسی کو شیراز کے چنگل سے نکالا تھا۔ مایا کے والدین کا غصہ افنان کی بہادری اور اس کی سچائی سن کر اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تھا، اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی بیٹی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی مضبوط محافظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی دوران زریاب بھی نینسی کا سامان لے کر وہاں پہنچ گیا، اور نینسی نے زریاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مایا کی موم کو بتایا کہ اس کیپٹن نے میری جان بچائی ہے اور یہ بہت اچھا انسان ہے۔ زریاب مسکرایا اور بولا، بس محترمہ، اب آپ مہربانی کر کے ان کچے راستوں پر ولاگ بنانا چھوڑ دیں، ورنہ مجھے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی گارڈ کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی۔ سب اس بات پر ہلکا سا مسکرا دیا اور ماحول کی کشیدگی کافی حد تک کم ہو گئی۔ افنان نے مایا کی طرف دیکھا جو سب کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مایا، میں جانتا ہوں کہ ہماری شروعات بہت غلط اور خوفناک طریقے سے ہوئی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کیا تم اس پولیس والے کو معاف کر کے اس رشتے کو ایک نیا اور سچا موقع دے سکتی ہو؟ افنان کی آواز میں اس قدر محبت اور التجا تھی کہ مایا کا دل مکمل طور پر پگھل گیا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا جنہوں نے رضامندی سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مایا نے افنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ مجھے کبھی کسی تہہ خانے میں بند نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ پر جاسوس ہونے کا شک کرو گے تو میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں اور اس رشتے کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ افنان نے خوشی سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور پوری حویلی میں ایک سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر مایا کا ماتھا چوما اور بولیں، کل ہی اس حویلی میں تم دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوگا اور میں اپنی بہو کو پورے گاؤں میں سب سے خوبصورت دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ یہ سن کر سب کی خوشی سے ہنس پڑے اور مایا کا وہ خوفناک سفر جو نفرت اور غلط فہمی سے شروع ہوا تھا اب ایک بے حد خوبصورت اور محفوظ انجام کی طرف بڑھ چکا تھا۔ مایا، تم آج اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا میر افنان تمہیں دیکھ کر اپنا سارا غصہ اور روب بھول جائے گا، اور میں تمہارے میک اپ کی جو ویڈیو بنائی ہے وہ میرے ویلاگ پر ریکارڈ توڑ دے گی۔
تم بس ایک بار مسکرا دو، نینسی نے کیمرے کا رخ مایا کی طرف کرتے ہوئے انتہائی جوش سے کہا۔ مایا اور اسی جوڑے میں آئینے کے سامنے کھڑی گھبراہٹ سے ہاتھ مل رہی تھی۔ نینسی، تم باز نہیں آؤ گی؟ بس کیمرہ بند کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں سب کیسے ہوگا۔ میرے موم ڈیڈ خوش تو ہیں نا، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسے دیسی ایونٹ میں شرکت نہیں کی۔ مایا نے بے چینی سے اپنے دوست سے پوچھا۔ نینسی نے کیمرہ سائڈ پر رکھا اور مایا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ وہ بہت خوش ہیں اور حویلی والوں نے ان کی بہت عزت کی ہے۔ بی جان نے تو انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ تمہارے ڈیڈ شلوار قمیض پہن کر باہر مہمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور تمہاری موم جان نے بھی حویلی کے کاموں میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ تم بالکل ٹینشن نہ لو، آج تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ مایا نے گہرا سانس لیا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کیپٹن زریاب مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ محترمہ، اگر آپ کی ریلز بن گئی ہوں تو دلہن کو باہر لائیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، اور ہاں، آپ بھی اس دیسی سوٹ میں کچھ کم نہیں لگ رہی۔ بس کیمرہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں تو اور اچھی لگیں گی۔ زریاب نے نینسی کو شرارتی لہجے میں چھیڑا تو نینسی نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ کیپٹن زریاب، تم ہر وقت مجھے ٹوکتے کیوں؟ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، ویسے شکریہ کہ تم نے مجھے شیراز کے ڈیرے پر بچایا، اس لیے میں آج تمہاری بات مان لیتی ہوں اور کیمرہ یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ زریاب ہنسا اور راستہ چھوڑ دیا۔ مایا نینسی کا ہاتھ پکڑ کر دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلی۔ مایا کے موم ڈیڈ سٹیج کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مایا وہاں پہنچی تو سامنے کھڑے میر افنان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ آج اس کے چہرے پر کوئی سختی یا روب نہیں تھا، بلکہ ایک بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ مایا کے ڈیڈ نے آگے بڑھ کر مایا کا ہاتھ میر افنان کے ہاتھ میں دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا، ہم اپنی بیٹی تمہیں سونپ رہے ہیں، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم نے اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ تم ایک بہترین انسان ہو، اور اس سے بہتر محافظ اسے نہیں مل سکتا۔ افنان نے احترام سے ان کا ہاتھ تھاما۔ انکل، آپ پریشان نہ ہو، میں مایا کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور وہ تہہ خانے والی غلطی کبھی نہیں دہراؤں گا۔ میں اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ مایا کی موم نے بھی مسکرا کر افنان کو دعائیں دی، اور پھر نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، اور جب مایا سے پوچھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے افنان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے التجا اور محبت تھی۔ مایا نے مسکرا کر دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا تو حویلی میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھیں۔ بی جان نے آگے بڑھ کر مایا کو گلے لگایا اور ماتھے پر پیار کیا۔ میری بچی، آج تم نے اس حویلی کو مکمل کر دیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے۔ بی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مایا نے بھی انہیں مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ادھر زریاب نینسی کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، اگر آپ کو ہمارا ملک اور ہمارے لوگ اتنے ہی پسند آ گئے ہیں تو کیا خیال ہے آپ بھی یہاں ہمیشہ کے لیے رک جائیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر ویڈیو میں کیمرہ میں خود پکڑوں گا اور آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نینسی اس اچانک اور خوبصورت پیشکش پر شرما گئی۔ میں اس بارے میں سوچوں گی کیپٹن صاحب، لیکن پہلے مجھے اپنی انگلینڈ والی پیکنگ کھولنی پڑے گی اور اپنے فالوورز کو بتانا پڑے گا کہ مجھے یہاں ایک نیا محافظ مل گیا ہے۔ زریاب خوشی سے ہنس پڑا اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب حویلی میں خاموشی چھا گئی تو افنان مایا کے کمرے میں آیا۔ مایا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ افنان قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مایا، آج تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری کہانی کا آغاز ایک غلط فہمی اور خوف سے ہوا تھا، اور میں نے تمہیں بہت اذیت دی، لیکن اب
میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کہانی کا انجام صرف محبت اور احترام پر ہوگا۔ مایا نے مسکرا کر افنان کی طرف دیکھا۔ مجھے اب تم سے کوئی خوف نہیں ہے افنان، تم میرے محافظ ہو۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس رشتے کو اپنا لیا، ورنہ میں ایک بہت اچھے انسان کو کھو دیتی۔ افنان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم بس میرے ساتھ رہنا اور کبھی مجھ پر شک مت کرنا، ورنہ تو میں سچ میں کسی دن تمہاری شکایت بھی جان سے کر دوں گا۔ مایا نے شرارت سے ہنسی۔ افنان ہنسا اور بولا، اب میر افنان کی مجال نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر شک کرے۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت مشن ہو جو میں نے خوشی خوشی ہار دیا ہے، اور اب میری پوری زندگی صرف تمہاری حفاظت اور محبت کے لیے وقف ہے۔